بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کا کیا معنی ہے؟ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ عنکبوت مکڑی کا جالا یا مکڑی۔ حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی توجیہ یہ بھی نقل فرمائی کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزل کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے۔ عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہیں کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض مسلمان جو کفار کی ادعاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال رکھا، یعنی احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے، یترا کو چھوٹ جائیں گے، اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے، ہم ایمان لائے، کہ اتنا کہنا ہے کافی ہے؟ جیسے آج کل بہت سارے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا صرف اپنی نماز پڑھ لینا یہ کافی ہے؟ کیا صرف اپنی زکوٰۃ دے دینا یہ کافی ہے؟ کیا اسلام کی منشا یہ ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ جانچے نہیں جائیں گے، یعنی ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا تحقیق ہم نے جانچا ہے، ہم نے آزمایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، سو البتہ معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ضرور بضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ان لوگوں کو البتہ ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں، یعنی اللہ پاک جھوٹوں کو اور سچوں کو قیامت کے دن جان لے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ فرمایا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ سبقونا یعنی ہم سے چھپا لیں گے، بچ جائیں گے۔ بری بات طے کرتے ہیں، یعنی یہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ کیا ہی برے فیصلے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ اللہ پاک سے چھپائیں یا کچھ کریں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ اور جو آدمی امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ رہا ہے، یعنی ضرور بضرور اللہ کی ملاقات کر لیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چنانچہ جو صدق اور اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ثابت رہتے ہیں، بلکہ اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں، اور جو دفعل وقتی کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی، کیونکہ مخلص اور غیر مخلص کے خلق مل میں بہت سی مضرتیں ہوتی ہیں۔ خصوصی ابتدائی حالات میں یہ مضمون تو مسلمانوں کے متعلق آگے ان اعزاز دینے والوں کو کفار کی نسبت فرماتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو انگریزوں نے کیا کیا، برف کے بلاکوں کے بیچ میں رکھتے تھے۔ جب حضرت بے ہوش ہو جاتے تو وہ نکالتے، پھر جب ہوش میں آتے کہتے اب کیا خیال ہے تمہارا ختم نبوت کے بارے میں؟ تو وہ فرماتے میرا اب تو ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آزمائشوں سے، امتحانوں سے مزید اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو کچے پکے ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ کل اسلام بھی چھوڑ سکتے ہیں، کل پیسوں کے لیے وہ یہودیت بھی اختیار کر سکتے ہیں، کل وہ اسلام پیسوں کے لیے کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی محنت کرے گا، یعنی مجاہدہ کرے گا، تو وہ کس کے لیے کرے گا؟ اپنے ہی واسطے کرے گا۔ کوئی آدمی اگر دین پر چلتا ہے تو کسی دوسرے پہ احسان نہیں رکھتا، بلکہ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا جہان والوں کی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، اس سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ ایمان والوں کا بھی یہی ہے، ایک آدمی ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور وہ خیر اور خوشی، غم اور خوشی کو اس طرح پورا کرتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے،
تیجا 7واں 40واں سال کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ شادی پہ کیا ڈھول دھماکے بجانے نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور جو ہے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ جو مرضی ہوتا رہے، اس سے کسی کو کوئی پرواہ، دیندار آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقین لائے اور پھر اچھے اعمال کیے، بھلے کام کیے، ہم ان کے اتار دیں گے ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو ہم مٹا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا ان کو بدلہ دیں گے، ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے اس سے بہتر جو کام انہوں نے کیے تھے، یعنی جتنا ان کا حق بنتا تھا کام کرنے سے، جتنا اس سے زیادہ بہتر ہم ان کو دیں گے، اس سے اچھا بدلہ ان کو دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو، انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے، اچھا برتاؤ کرے اپنے والدین کے ساتھ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ سے زور کریں یعنی جھگڑا کریں، مجبور کریں آپ کو، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا ان چیزوں کو جس کی تجھے خبر نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ان کا کہنا مت مانے، یعنی میرے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ الیہ مرجعکم، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے، یعنی تم نے ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو مرضی کرتے رہو وہاں نہیں آؤ گے، یا تو سیدھے سیدھے اعمال کرو، میرے احکام پورے کرو اور عبادت کرو، اگر برے اعمال کرو گے تو پھر جب تم میرے پاس آؤ گے میں تم سب کو بتا دوں گا۔ وصینا، وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو جب وہ بلا نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی ہو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا، فرمایا یہ مصدر ہے بمعنی خوبی، خوب اچھے معاملے کرنا والدین کے ساتھ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو مجبور کرے، والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت اس حد تک کی جائے کہ وہ حکم اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ کہ والدین کی بات ماننی، جی ہر بات ماننی، ہر بات نہیں ماننی، اچھی باتیں ماننی، اگر وہ یہ مجبور کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی بات نہ مانیں۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کے گناہ کرنے کے لیے مجبور کرنے والے مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ والد ہو یا کوئی بھی ہو۔ کہتے ہیں یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ صحابہ کرام میں سے ان سے 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن کو۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار اور ان کی راحت رسانی میں بڑے مستعد تھے۔ ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم پھر اپنے آبائی دین پر واپس آ جاؤ، یا میں اسی طرح بھوک پیاس سے مر جاؤں اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے یہ رسوائی تمہارے سر رہے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ مسلم ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اس آیت قرآن نے حضرت سعد کو ان کی بات ماننے سے روک دیا۔ بغوی کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک دن رات اور بعض اقوال کے مطابق 3 دن 3 رات اس قسم کے مطابق بھوکی پیاسی رہی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ماں کی محبت اور اطاعت اپنی جگہ تھی مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہ تھی، اس لیے والدہ کو خطاب کر کے کہا، اماں جان اگر تمہارے بدن میں 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی، میں اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا۔ اب تم چاہو کھاؤ پیو یا مر جاؤ، بہرحال اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ ماں نے ان کی اس گفتگو سے مایوس ہو کر کھانا کھا لیا۔ تو کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم ضرور بضرور ان کو داخل کریں گے فی الصالحین، نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ کے دین کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب والدہ سے کوئی بڑا مرتبہ تو ہو نہیں سکتا، اور جب والدہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اور کون دوست ہوتے ہیں، اور کون رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کون بڑے ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اول درجے میں ہے اور مخلوق دوسرے درجے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन। और लोगों में बाज़ लोग ऐसे हैं, वो लोग हैं जो ये कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, बस जब उनको अल्लाह के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में तकलीफ़ दी जाती है तो लोगों को का फितना बना लेते हैं। जी, यानी क्या कहते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वो ये कहते हैं जब उनको तकलीफ़ है अल्लाह की ज़ात में तो करने लगे लोगों के सताने को बराबर अल्लाह के अज़ाब की। जब लोग उनको तंग करते थे कहते ये तो अल्लाह का अज़ाब है। वला इन जा नस्रुम मिन रब्बिका, और अगर आ जाए तेरे रब की मदद तो क्या कहने लगे, तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन, क्या अल्लाह ताला जानता नहीं है, क्या अल्लाह खूब ख़बरदार नहीं है जो इनके सीनों में। यानी ऐसी बात नहीं, ये जो मर्ज़ी कहते रहे अल्लाह पाक जानता है तुम कितने मुखलिस हो। और अल्लाह ताला वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन, और अलबत्ता अल्लाह पाक ज़रूर जान लेगा, मालूम कर लेगा उनको जिनके दिल में ईमान है, जो यकीन लाए, और मुनाफ़िक़ीन को भी जान लेगा, आज़मा लेगा इनको भी। यानी कोई ये नहीं है कि निफाक है तो लोगों के दिलों के से छुप सकते हैं ये लोग, समयारी ईमान को छुपा सकते हैं या ज़ाहिर कर सकते हैं लोगों के सामने, और निफाक को छुपा सकते हैं लोगों से, अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते। वक़ाल अल्लज़ीना काफ़रू लिल्लज़ीना आमनु इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल खतायाकुम, कहने लगे वो लोग जो काफिर थे ईमान वालों से कि तुम हमारी राह पर चलो, हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाह। वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शै, हालांकि वो कुछ नहीं उठा सकते इनके गुनाहों का, यानी इनके गुनाहों को वो नहीं उठा सकते। इन्नहुम लकादिबुन, ये सब झूठे हैं। वलयहमिलुन्न अथक़ालहुम वअथक़ालम मअ अथक़ालिहिम, कि अलबत्ता उठाएंगे अपने बोझ और कितने बोझ साथ अपने बोझ के, और कितने गुनाह उठाएंगे। वलयुसअलुन्न यौमल क़ियामा अम्मा कानू यफ्तरून, अलबत्ता उनसे ज़रूर पूछा जाएगा क़यामत के दिन जो ये झूठ बनाते थे, जो ये झूठ बोलते थे, ये ज़रूर इनसे पूछा जाएगा। ये अपने गुनाह उठा ले, इतने इनके अपने होंगे, वो उठा ले जाए कि लोगों के उठाएंगे, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता।